ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے گھروں میں آپ دیکھیں گے انہوں نے وہ غازی باز کا وہ پنجہ لگایا ہوتا ہے، لوہے کا، سٹیل کا بنا ہوا، ایز اے سمبل. تو میں ان سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے علماء سے ذرا پوچھیں کہ وہ پنجہ جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا قرآن میں، سورہ فتح میں، بیعت رضوان کے موقع پر نبی علیہ السلام جب صحابہ کی بیعت لے رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا اے نبی جب آپ ان سے بیعت لے رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، فزیکلی نہیں، ایک آنر کے طور پہ. پھر قرآن میں آیا غزوہ حنین کا ذکر، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے نبی جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھی نا کافروں کی طرف جس سے وہ اندھے ہو گئے تھے، جب حضور کے 12,000 کا لشکر آپ کو چھوڑ گیا، صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے، جو بخاری مسلم میں آیا، قبیلہ حوازن کے تیروں کا سامنا نہیں کر سکے اس ایک متکبرانہ جملے کی وجہ سے کہ غزوہ بدر میں تو ہم تھوڑے تھے، غالب آئے تھے، آج تو ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں. تو اللہ نے فرمایا پھر زمین تمہارے لیے کیسی تنگ ہوگی، بھاگنے کی جگہ بھی تمہیں نہیں ملی. قرآن میں غزوہ حنین کا ذکر آیا. تو اس وقت نبی علیہ السلام فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ کہتے ہوئے آپ رجز پڑھتے ہوئے ایک کنکریوں کی مٹھی بھری اور کافروں کی طرف بھیجی، ایسے کر کے ہر کافر کی آنکھ میں وہ جا کے کنکر پڑا. اور روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہاتھوں کی برکت سے معجزہ ظاہر کیا، یہ فتح ہوئی. لیکن اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا کہ اے نبی جو آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھی نا، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. جب کہ آپ نے پھینکی تھی تو حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. تو کیا مولا علی جب 5 سال تک، آلموسٹ 5.5 سال تک خلیفہ راشد رہے ہیں، تو رسول اللہ کے پنجے کی شبیہ بنا کے انہوں نے اپنے گھر کے اوپر یا مسجد نبوی میں یا کوفے کی جامع مسجد میں لگائی تھی؟ ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے اس گل کا. تو سرکار جے حضور دا پنجہ نہیں ہے نا تے اور تے کوئی پنجہ شاہی کوئی نہیں. یا مولا حسین علیہ السلام نے کبھی مولا علی کا پنجہ لگایا ہو کہ میرا باپ تو وہ تھا کہ جس کو غدیر خم پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے صحابہ میں بلند کر کے کہا تھا، من کنت مولا فعلی مولا ہو، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. تو میرے باپ کا ہاتھ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، لہذا میں مولا علی کے پنجے کی شبیہ اپنے گھر میں لٹکا لوں یا اس کا جھنڈا بنا دوں. یہ سب کی سب بدعات اور رسومات ہیں. ویسے تو اب کافی حق گو علماء بھی آ گئے، وہ حق گوئی تو بیچارے اپنے چکر میں کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے حق میں فائدہ مند ہے. وہ ایک شیعہ عالم کہنے لگے کہ اب انجینئر صاحب جو ہے نا ان کا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز قرآن و سنت سے دکھاؤ. تو قرآن و سنت سے تو ہم اپنی چیزیں نہیں دکھا سکتے نا. وہ اپنے شیعہ پبلک کو ٹھنڈا کر رہا تھا کہ انجینئر صاحب کو نہ مجبور کیا کریں کہ وہ ٹوٹلی ہماری باتیں مانیں، حالانکہ ہم ان کی نہیں مان رہے ہوتے، نہ انہیں کہتے ہیں وہ ہماری مانیں، ہم کہتے ہیں جو حق بات ہے وہ قبول کریں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جن باتوں پہ ماتم کے اوپر، چھریوں کے اوپر، پنجوں کے اوپر، جھولوں کے اوپر جو انجینئر صاحب بولتے ہیں تو اس میں ان کو معذور تصور کریں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی دکھانی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دکھائی جائے. تو اللہ کے نبی سے تو ہم یہ چیزیں نہیں دکھا سکتے. سرکار میری یہی کامیابی ہے، بس رکو ذرا، بس ادھر ہی رک جاؤ، آگے نہ چلو. دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کے چلے گئے. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کے اپنے اجتہاد ہیں. جو زیادہ سے زیادہ جواز کے درجے میں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہماری مرضی، ہم اسے بدعت کہیں، حرام کہیں، جو مرضی کہیں، چونکہ وہ دین نہیں ہے، وہ آپ نے خود گھڑا ہوا ہے. آپ کی مرضی اسے ثواب بنا کے بے شک پیش کرتے رہے، ہم تو آپ کو صرف سمجھائیں گے. دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور وہ کمپلیٹ ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے
تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. دین مکمل ہو چکا ہے. اب بعد میں جو کچھ بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں نا، وہ آپ کی اپنی خرافات ہیں، جو کچھ ہے آپ ہمیں اس کا پابند نہیں کر سکتے. آپ کو ہم ضرور اس لیے کہیں گے کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، شیعہ کی معتبر ترین کتاب میں نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر جو مولا علی کا خطبہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے. آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا رشتہ اب زمین سے منقطع ہو گیا، اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. یعنی اللہ اب اپنے بندوں کو ڈائریکٹلی گائیڈ نہیں کرے گا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہاں پہ ہم آہو بکا کر کے اپنی جان دے دیتے، اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا. ماتم بھی فارغ اور عقیدہ امامت کی ایسی شکل بھی فارغ جس میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ آسمان سے کوئی خبریں کسی امام یا کسی بابے کے اوپر نازل ہوتی ہیں، چاہے وہ شیعوں کا امام ہو یا حنفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا یا حنبلیوں کا امام ہو. یہ عقیدہ رکھنا ہی باطل ہے، بالکل یہ منقطع ہو چکا ہے. اب آج کل ایک بڑی زوردار طریقے سے شدت سے گفتگو چل رہی ہے ایک صاحب کی جو اپنے آپ کو معتدل اور علمی اور کتابی کہتے ہیں، لیکن جس طرح سے وہ شیعوں پہ اٹیک کر رہے ہیں اس میں واضح وہ جھلک نظر آ رہی ہے ان کے اسلاف کی اور ان کے بزرگوں کی، کہ جو ہر وقت لوگوں پہ حملہ کرتے تھے. کبھی عورتوں کو کوڑا مارتے تھے، کبھی کسی کو مارتے تھے، کبھی کسی کو مارتے تھے، کبھی کسی کو ڈانٹنا، کبھی کسی پر غرانا. وہی کیفیت نظر آ رہی ہے کہ جی یہ آج کل میں آیا ہے کہ پنجہ جو ہے وہ تا قیامت کوئی ثابت نہیں کر سکتا اور بدعت ہے. تو حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کرا دیا. تو کیا مولا علی جب 5 سال تک، آلموسٹ 5.5 سال تک خلیفہ راشد رہے ہیں، تو رسول اللہ کے پنجے کی شبیہ بنا کے انہوں نے اپنے گھر کے اوپر یا مسجد نبوی میں یا کوفے کی جامع مسجد میں لگائی تھی؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے اس گل کا. بابا پہلی بات یہ دیکھو کہ بدعت ہوتی کیا ہے. اگر یہ بدعت ہے بھی تو جس نے پورے دین کو ڈھا دیا پہلے اس کی خبر لو. یعنی یہاں پر دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی شیعہ بدعت کر بھی دے تو یہ عوام شیعہ کی بدعت زیادہ خطرناک ہوگی، یا جنہوں نے اشرف الانبیاء کو دیکھا اور انہوں نے بدعتیں کی وہ زیادہ خطرناک ہوگی؟ کیا ہوگی زیادہ خطرناک؟ مثال کے طور پر اشرف الانبیاء کے دور میں جو سال کی ابتدا تھی وہ ربیع الاول سے ہوتی تھی. اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، اب انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے. یہ جو محرم سے سال کی ابتدا ہوئی ہے یہ بدعت تھی. یعنی تفصیل سے کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی سال جو سنت نبوی ہے وہ ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی کیلنڈر جو بدعت عمری ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے. کرو ڈسکس اس کو، بدعت کو. اشرف الانبیاء نے حج تمتع کا حکم دیا. کفار حج تمتع نہیں کرتے تھے، انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اشرف الانبیاء کے اس حکم کی مخالفت کی اور حج تمتع کو ختم کیا. یہ بدعت ہے. قرآن میں طلاقیں ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں، یاد رکھیں. یہ ہمارے یہاں بھی لوگ بہت زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں اس معاملے میں کہ کسی کی طلاق ہو جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے، خود میں بعض دفعہ پوچھتا ہوں بات سے کہ اب کیا ارادہ ہے، دوبارہ رہنا ہے ساتھ؟ تو ایک بڑی تعداد کہتی ہے اب کیا ہو سکتا ہے. نہ، اس معاملے میں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مولا امیر المؤمنین کو اور جناب سیدہ امام حسن امام حسین کو اور اسلام باقی کو چھوڑ دیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ خلیفہ دوم کی بدعت تھی. ایک وقت میں 3 طلاقیں. قرآن کے اعتبار سے ایک طلاق ہوگی، یہ آپ لوگ بھی جان لیں. یہ جو گھر برباد ہوئے اہل سنت میں لاکھوں کی تعداد میں، اور حلالے کا کارخانہ کھلا ہے مولویوں کے لیے، اس بدعت کی ابتدا جو ہے وہ انہوں نے رکھی. اس کو پہلے چیلنج کرو. علم، تعزیہ،
ذوالجناح یہ بات کی چیز ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے بدعت ہے کہ نہیں ہے۔ بابا یہ نہ اصول دین میں سے ہے، نہ فروع دین میں سے ہے، یہ امام حسین کے غم کو بیان کرنے کی چیزوں میں سے ہے، اس میں نہیں بدعت کی بات آتی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے ابھی۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو اہل سنت کی خواتین برباد ہوئی ہیں وہ بدعت خلیفہ دوم کی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں۔ قرآن میں کیا حکم ہے آپ لوگ بھی یاد رکھیں، کسی کا گھر برباد ہو تو دین رسول اللہ اس کو بتائیں، نہ کہ دین جناب عمر۔ دین رسول اللہ یہ ہے کہ ایک طلاق ہوگی، یعنی طلاق رجی، یعنی مرد نے طلاق دے دی، ہو گئی طلاق، فرض کریں کہ ہو گئی، فرض کریں نشے میں نہ ہو، غصے میں نہ ہو، مذاق نہ کر رہا ہو، یہ دین کا مذاق بنایا کہ جی نشے میں بھی طلاق ہو جائے گی، مذاق میں بھی طلاق ہو جائے گی، حتیٰ یہاں تک گر گئے کہ بعض جگہ خود پنجاب میں بعض مولویوں نے کہا کہ طارق نام نہ رکھو بچے کا۔ کیوں نہ رکھو؟ کیونکہ طلاق کا ایک صیغہ ہوتا ہے طالق۔ اب تم اپنے بچے کو کہو گے طارق تو بیوی کی طلاق ہو جائے گی، طالق۔ اس کے ڈرامے کی اگلی قسط کیا تھی؟ انڈیا میں فلم بنی طلاق، مولویوں نے شور مچایا کہ بیوی جب یہ فلم دیکھ کے آئے گا آدمی اور پوچھے گی بیوی کہ کہاں گئے تھے، اور میاں بتائے گا فلم دیکھنے گیا تھا، بیوی کہے گی کون سی فلم، تو بیوی کہے گی طلاق، تو طلاق ہو جائے گی۔ اچھا یہ جب دین ہے تو اب اس کو فلم کا نام رکھ دیا نکاح۔ تو اب اگر کوئی لڑکا فلم دیکھ کے آئے گا، سو رہا ہوگا کالج میں، لوگ لڑکیاں پوچھیں گی کیوں سو رہے ہو، وہ کہے گا رات کو میں نے 12 بجے کا شو دیکھا تھا، لڑکی پوچھے گی کون سا، وہ کہے گا نکاح، تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نکاح ہو جائے گا۔ یا پاکستان میں موضوع اٹھا تھا، یہ کیونکہ ایسا موضوع ہے تو بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، دقت کر سکیں، جو مشہور ہیں دونوں میاں بیوی، عثمان پیرزادہ، سمینہ پیرزادہ، یہ نام ہم جان بوجھ کے لے رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کتنی حماقتوں کے ساتھ دین کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک ڈرامے میں طلاق دی، پورے مولوی اٹھ گئے طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ بابا ڈرامہ ڈرامہ ہے، اگر اس ڈرامے میں ان کی طلاق ہو گئی تو یہ جو ہزاروں فلموں میں ہیرو ہیروئن کی شادی ہوئی ہے اس کا کیا کرو گے؟ واقعاً ہے سوچنے کی بات کہ نہیں ہے؟ یعنی جس ڈرامے میں اور فلم میں شادی ہو، ہیرو ہیروئن میں سے کوئی بھی جس کو فائدہ ہو رہا ہو وہ کورٹ پہنچ جائے، یہ دیکھیں ویڈیو موجود ہے، جج کے کہیں ویڈیو موجود ہے، اس نے خود کہا ہے قبول ہے، قبول ہے، یہ میرے ساتھ بیٹھی ہے، ڈرامے میں شادی ہو گئی۔ تو یہاں پر یاد رکھیں یہ دین رسول اللہ نہیں تھا، یہ ان کی بدعت تھی، اور انڈیا میں اس کو 3 طلاقوں کے ایشو پہ بڑا اٹھایا ہے خواتین نے۔ اب یہ اصل طلاق کیا ہے اس کو بھی بتاتے چلیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم جہاں رہتے ہیں تو وہاں نظریات آتے ہیں۔ طلاق رجی یعنی وہ طلاق جو مرد دے۔ اب اگر ایک طلاق ہو گئی ہوش و حواس میں، نہ کہ مذاق میں، نہ کہ نشے میں، نہ کہ سوتے میں، نہ کہ طارق نام کے ساتھ، نہ کہ طاق طاق طاق، بقول آسمہ جہانگیر صاحبہ کے جو لوگ بعض دفعہ اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ لگتا یہ تھا کہ اسلام کے خلاف ہیں، ہم نہیں کہتے اسلام کے خلاف ہیں، لیکن وہ بولتی تھی بعض دفعہ، کہتی تھی کیا دین ہے، طاق طاق طاق، یہ لو 32 روپے 8 آنے، کیونکہ پنجاب میں ایک زمانے میں گاؤں دیہات 32 روپے 8 آنے، پتہ نہیں کون سا نصاب تھا 32 روپے 8 آنے، طاق طاق طاق، یہ لو 32 روپے 8 آنے، طاق طاق طاق، غصہ آ گیا انہیں، عورت کی زندگی برباد ہو گئی۔ اچھا تو اب پہلی اگر طلاق ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہوگا پھر؟ یہ جو پیریڈ ہے عدت کا، یہ آپ لوگ بھی یاد رکھیں، کسی کی اگر طلاق ہو جائے، مرد طلاق دے دے، فرض کریں صحیح طلاق ہے، کسی عالم نے پڑھائی ہے، اور ابھی ابھی آپ کمرے سے باہر نکلے ہیں، اب کچھ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بیوی کو اس گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے جہاں طلاق ہوئی ہے، یعنی شوہر کے ساتھ ہی، یعنی مسجد میں طلاق ہوئی تو مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، شوہر کو اپنے گھر سے بیوی کو نکالنا جائز نہیں ہے، اور اگر اس دوران شوہر مرے گا عدت میں تو بیوی کو میراث ملے گی، اور اگر عدت میں بیوی مرے گی تو شوہر کو میراث ملے گی۔
اچھا طلاق بہت مشکل ہے، یہ سب کو پتہ ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے. طلاق کے بعد والا مرحلہ ہمارے یہاں بھی جو ہے کھل کے بیان نہیں ہوتا. یعنی ایک طلاق ہو گئی، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جی اللہ نہ کرے کسی کی طلاق ہو گئی، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جا کے ہنسی مذاق بات چیت اور کوشش کریں کہ شوہر جو ہے رجوع کر لے. رجوع کیسے کرنا ہے؟ نہ عربی، نہ فارسی، نہ مولوی، نہ ملا، نہ کوٹ. رجوع کیسے کرنا ہے؟ اگر شوہر مثال کے طور پر کہے کہ اچھا چلو بس گھر چلو، یا اس کا ہاتھ پکڑ لے، یا کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ ہم لوگ دوبارہ کنٹینیو کر رہے ہیں، تو وہ طلاق ہوئی تھی، عدت میں رجوع ہو جائے گا. اور یہ رجوع جاننا چاہیے، یہ آپ لوگوں کو کرانا چاہیے. کہیں پہ اللہ نہ کرے اختلاف ہو تو خوش مزاج لوگ جائیں، ہنسی مذاق کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے، اور اس کے بعد ماحول بنانے کے ذریعے سے رجوع کرا دیں. یہ رجوع ہو گیا. یہ رجوع کون کرا سکتا ہے؟ کوئی بھی کرا سکتا ہے، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو. دونوں کو سمجھایا بجھایا، شوہر نے بیوی کا ہاتھ پکڑا یا گاڑی کا دروازہ کھولا یا بات کی، رجوع ہو گیا. اور اگر عدت گزر گئی تو کچھ ہو سکتا ہے؟ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. ہم نے خود کئی نکاح کرائے دوبارہ، اور بتایا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے کہ طلاق کا لوگوں کو علم ہے، عدت میں رجوع کا علم نہیں ہے، اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح کا بھی علم نہیں ہے. کیونکہ اسلام محمدی پر غالب آ گیا اسلام عمری. اب فرض کریں طلاق ہو گئی یا رجوع کر لیا یا عدت گزر گئی، تو کیا کر لیا؟ دوبارہ نکاح کر لیا. ٹھیک ہے. اب طلاق جو دیں گے یہ دوسری طلاق ہوگی. اب ہوئی ہے دوسری طلاق رجوع کے بعد یا دوسرے نکاح کے بعد. اب پھر کوئی گڑبڑ ہوئی، اب اس آدمی نے طلاق دی، یہ ہوگی دوسری طلاق. اور پھر یا عدت میں رجوع کر لیا یا عدت کے بعد نکاح کر لیا. اب اس نے طلاق دی، یہ تیسری طلاق ہوگی. اب نوبت آتی ہے کس چیز کی؟ مولویوں کے کارخانے کی، حلالہ فیکٹری کی؟ نہ. اصل میں ہے کیا چیز یہ؟ یعنی مرد سے کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے. اصل بات یہ ہے، تمہیں اس کی میراث ملے گی، اس کو تمہاری میراث ملے گی، تم کو اس کا نفقہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا طلاق کے بعد کہتے ہیں نفقہ دو، تو کیا مراد ہے؟ اس دوران بیوی کا سارا خرچہ واجب ہے. طلاق ہو جائے تو عدت کے درمیان بیوی کی میراث شوہر کو، شوہر کی میراث بیوی کو، بیوی کا کھانا پینا بیماری سب جو ہے وہ شوہر پہ ہے. کیوں؟ کہ یہ بیوی ہے اس کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتا گھر برباد ہو. اللہ نے ارادہ نہیں کیا تھا گھر برباد ہو، خلیفہ دوم نے ارادہ کیا گھر برباد ہو. تو انجینئر صاحب اس موضوع کو ڈسکس کیجئے. علم تابوت ذوالجناح یہ کیا ہے، یہ اب ہم بیان کریں گے. تو یہ ہمارے لوگوں کو بھی جاننا چاہیے. ہم میں سے ہر یہ جو بیٹھیں گے 1 2 3 یہ سب یہ جانیں. کہیں کسی کی طلاق ہو تو ان چیزوں کو بیان کریں، اس کے گھر کو آباد کریں. اگر عدت میں ہے تو رجوع کروائیں، عدت کے بعد ہے تو دوبارہ نکاح کروائیں، تاکہ گھر برباد نہ ہو اور بچے بے ماں اور بے باپ کے نہ ہوں. یہ اسلام نہیں چاہتا تھا. اسلام محمدی علوی فاطمی حسنی حسینی یہ چیز نہیں چاہتے تھے. یہ نتیجہ تھا اسلام عمری کا. تو یہ تھی بدعت. بدعت کا پوچھنا یہ ہے بدعت. اب کیا ہے اس میں؟ یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جی اسلام میں یہ محلل کا کیا مسئلہ ہے. یعنی مرد سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ خاتون تمہاری تھی، ہم نے یہی چاہا کہ گھر آباد رہے. تم نے ایک دفعہ طلاق دی، ہم نے کہا رجوع کر لو. ٹائم گزر گیا، ہم نے کہا ابھی بھی دوبارہ نکاح کر لو. پھر تم نے دوبارہ طلاق دی تو ہم نے کہا رجوع کر لو. ٹائم گزر گیا تو کیا کر لو؟ نکاح کر لو. پھر تم نے دوسری طلاق دی، ہم نے کہا رجوع کر لو. ٹائم گزر گیا ہے تو کیا کر لو؟ نکاح کر لو. اب جو تم نے طلاق دی ہے تو اپنی اتھارٹی گوا دی ہے تم نے. یعنی اب خاتون مولویوں کے ہاتھوں کھیل بننے کا وقت نہیں آیا ہے کہ جو اہل سنت کے مدرسوں کے اندر پورا حلال سینٹر چل رہے ہیں، بلکہ یہاں پر خاتون کا کھیل بننے کا زمانہ ختم ہوا ہے. کہ تم نے کھیل بنا لیا عورت کو، آج چھوڑا کل لے آئے.
ہم نے اتنے چانس دیے، اب یہ خاتون آزاد ہو گئی، وجہ کیا ہے کہ تم نارمل آدمی نہیں ہو، بار بار طلاق دے رہے ہو۔ اب یہ خاتون کھیل بننے کے لیے آزاد نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے یہاں خواتین مستقل نہیں ہیں، پاور نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بھی لوگوں کے مسائل کو نہیں سمجھتے۔ ہمارے خاندانوں کے اندر ایک نعرہ لگا ہوا ہے اکثر خاندانوں میں، ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی۔ بابا تم مسلمان ہو یا نہیں ہو؟ اسلام میں تو ہوتی ہے طلاق، تمہارا خاندان مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام میں طلاق بھی ہوتی ہے، نکاح بھی ہوتا ہے۔ ہاں طلاق کو کھیل نہیں بنانا چاہیے، لیکن بالآخر اسلام میں طلاق ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ بالآخر جب گزارا ناممکن ہو جائے اس وقت کے لیے۔ اب یہ ہے کہ خاتون آزاد ہے، اس مرد کا تسلط ختم ہو گیا ہے۔ اب اس مرد کا یہ جو ڈرامہ 3 دفعہ کر چکا ہے، 4تھی دفعہ نہیں کر سکتا۔ اب خاتون کے لیے کیا ہے کہ اب یہ آزاد ہے، یعنی نکاح کر لے کسی سے۔ اب یہ نکاح کرے گی اور اس کے ساتھ ایک پورا ازدواجی تعلق ہوگا بغیر کسی شرط و شروط کے۔ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ جو محلل کے معنی ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ شادی کرے گی، ابھی آزاد ہو گئی تمہاری قید سے نکل گئی، یہ معنی ہے۔ ایسے خلیفہ دوم نے کھیل بنا دیا کہ آج سے میں 3 طلاقیں ایک وقت میں کرتا ہوں۔ یہ ایک شدید ترین بدعت تھی کہ جس کا جو نقصان ہے وہ اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے ہاں تھوڑا بہت تو آیا، ظاہر کلچر کی وجہ سے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، لیکن جو اصل نقصان ہے خود ان کے ماننے والوں کو ہوا کہ ہزاروں خواتین کے گھر برباد ہو گئے۔ کیوں؟ کہ شوہر جو ہے غصے میں آیا، طاق طاق طاق۔ مذہب حق اہل بیت میں کیا ہے کہ نکاح آسان ہے، چاہے گواہ ہو یا نہ ہو۔ طلاق جو ہے مشکل ہے۔ طلاق میں کون چاہیے؟ پھوپھا چچا تایا گواہ بن سکتے ہیں؟ نہ، عادل۔ یہ کیوں شرط لگائی ہے؟ عادل، تاکہ اگر نہ ملے تو ڈیلے ہو۔ یعنی ممکن ہے کہ ایک شہر ہو اور اس شہر میں خود سب ایک دوسرے کو جانتے ہوں کہ عادل نہیں ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ ڈیلے ہو۔ یعنی یہاں پر اگر طلاق ڈیلے ہو رہی ہے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا یار پھنس گئے، طلاق ڈیلے ہو رہی ہے۔ نہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ طلاق ہو مشکل۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بڑی مشکل ہو گئی، 1,500 کے 1,500 میں ہمیں کوئی عادل نہیں لگ رہا، فرض کی بات ہے، تو کہا جائے گا خوش قسمتی ہے کہ نہیں مل رہا۔ یا یہ کہ جی سب کے سب آفس گئے ہوئے ہیں، یا یہ کہ جی سب کے سب جو ہیں مثال کے طور پر مصروف ہیں، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا رات کے 2 بجے، بس رات کے 2 بجے نہیں ہو سکتا تو یہ مجبوری ہے نا، کہا جائے گا یہ اسلام کا حسن ہے یہ کہ ابھی اگر مل جاتے طلاق ہو جاتی، نہیں مل رہا ہے رات کے 1 بجے تو میاں بیوی سے کیا کہنا ہے؟ یہ جو ہم لوگ فوراً کہتے ہیں بیٹی آؤ ہمارے ساتھ چلو، نا بیٹی جاؤ اسی کے ساتھ جاؤ۔ لڑکے سے بھی کہنا ہوگا جاؤ اسے گاڑی میں بٹھاؤ جاؤ۔ ہم یہ جو الگ الگ کر دیتے ہیں اس میں چانسز ختم کر دیتے ہیں، یہ تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے۔ کیا نا جاؤ، کیا ہوگا؟ ممکن ہے مسئلہ شاید حل ہو جائے۔ تو ان موصوف نے کہا کہ اب آج سے ایک نشست میں 3 طلاقیں ہوں گی۔ اس کو کہتے ہیں ایک نشست میں یا ایک مجلس میں 3 طلاقیں، یا اہل سنت کے حساب سے طلاق مغلظہ، غلیظ۔ تو ظاہر ہے اللہ رسول کے خلاف، چاہے ان کو بڑبڑانا کہا جائے یا ہذیان کہا جائے، سب غلیظ کام ہے۔ اب یہ 3 طلاقیں ایک وقت میں اصل میں ہو ہی نہیں سکتی، واقع نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت میں جب علماء 5 10 صیغے پڑھتے ہیں تو ایک نکاح ہوتا ہے کہ 10 نکاح ہوتے ہیں؟ ایک نکاح ہوتا ہے۔ ابھی کسی شہر کی میونسپلٹی لا بنا دے کہ ایک دفعہ آپ گھر بنا سکتے ہیں، فرض کی بات ہے، اور اس کے بعد اس کو ڈیمولش کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ فرض کریں جی حکومت کہتی ہے گھر ڈیمولش کرنے سے پولوشن ہوتا ہے، تو ایک دفعہ گھر ڈیمولش کرو گے تو کچھ نہیں ہے، 2 دفعہ کرو گے تو بھی کچھ نہیں ہے، 3 دفعہ کرو گے تو بھی کچھ نہیں ہے، 4تھی دفعہ کرو گے تو جرمانہ ہوگا، جتنے کا گھر ہے اتنے کا جرمانہ ہوگا۔ فرض کی بات ہے، یہ قانون بن گیا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ کے بعد جرمانہ ہوگا۔ اگلا آتا ہے آدمی، گورنر یا میئر یا جو بھی،
اور وہ کہتا ہے کہ قانون وہی ہے، لیکن میں پہلی دفعہ گھر گرانے کو 3 دفعہ گھر گرانا مانتا ہوں، پہلی دفعہ گھر بنانے کو گرانے کو 3 دفعہ گرانا مانتا ہوں، تو یہاں پہ کہا جائے گا ایک گھر 3 دفعہ نہیں گر سکتا، بنے گا گرے گا، بنے گا گرے گا، بنے گا گرے گا، پھر جرمانہ ہوگا۔ پس طلاق، نکاح ہوگا طلاق ہوگی، نکاح ہوگا طلاق ہوگی، نکاح ہوگا طلاق ہوگی، پھر صادق آئے گا تیسری طلاق۔ یہ تھی بدعت، کہ پتہ چلے کہ اسلام کو کیسے بدلا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اب بدعت کے بارے میں یاد رکھیں کہ جو ہے ادخال الشیء فی الدین ما لیس فی الدین، کہ دین میں کسی چیز کو داخل کرنا جو دین فی الدین ما لیس فی الدین، کہ دین میں کسی چیز کو داخل کرنا جو دین میں نہیں تھی۔ مثال کے طور پر تراویح، شیعہ سنی کے نزدیک یہ ماہ رمضان کے نوافل تھے، نوافل لیلۃ الرمضان تھے یہ، صحیح؟ اور ان موصوف نے کیا کیا، اس کو جماعت سے کر دیا، اور اس کے بعد کیا جملہ کا، نعم البدعۃ، کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ یہاں سے تقسیم شروع ہوئی، اچھی بدعت اور بری بدعت۔ اب اہل سنت میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے تو بدعت، مثلا فلانی چیز، اب دیکھنا یہ ہوگا یہ بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ ہے، جبکہ بدعت بدعت ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ آپ کو حق ہے کہ بدعت کو اچھا کہیں اور برا کہیں، جبکہ بدعت بری ہوتی ہیں، تو کیا یہ والا چانس دوسرے کو نہیں دیں گے آپ؟ تو اب یہی سوچ لیتے کہ تم آل رسول کے ظلم کو چھپاتے ہو، ہم ان علم تابوت و زلزلے سے آل رسول کے ظلم کو اجاگر کرتے ہیں کہ ان پر کیا ظلم ڈھایا گیا۔ تو ایک احتمال دے لو کہ آل رسول کا اس میں دفاع ہو رہا ہے، یہ بدعت حسنہ ہوگی، اور ہمارے عام شیعوں کو کہہ دو یہ حضرت عمر کے ماننے والے ہیں۔ یا کم سے کم ان کا بھی وہی احترام کر لو جو انہوں نے کیا۔ اگر اشرف الانبیاء کے معجزات کو دیکھنے کے بعد کسی کے پاس اتنی گنجائش ہے بدعت کو جاری کرنے کی، تو یہ 1300 سال 1200 سال بعد والوں کو تھوڑی سی تو گنجائش دو۔ اگر دین میں کسی چیز کو شامل کیا جائے، مثال کے طور پہ کیا کہا جائے، ظہر کی نماز 5 رکعت ہے، فجر کی نماز 4 رکعت کر دیا، اس سے یہ بدعت ہوگی۔ مثال کے طور پہ مسلمات میں سے ہے کہ تقریباً سب میں ہی کہ واجب نماز میں ایک سورہ حمد ہے، کوئی اس کو 2 کر دے، کہ میں زیادہ موحد ہوں 2 کر دو۔ یا مثال کے طور پر کوئی اور چیز بڑھا دی جائے کہ 2 سجدوں سے میرا دل نہیں بھرتا، مثلا 10 ہوں تو واقعاً زیادہ وحدانیت نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ کہا جائے گا یہ بدعت ہے، ادخال الشیء فی الدین ما لیس فی الدین، کہ دین میں وہ چیز داخل کر دی جائے جبکہ وہ دین میں نہ ہو۔ تو اسلام میں ایک اصول دین ہے، فروع دین ہے، تو اصول اور فروع کی تو بربادی لگا دی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جسم بنایا جا سکتا ہے، سینسٹیو وہاں ہونا چاہیے۔ جب ہر معرفت کے منبع کو اور مصدر کو یعنی رسالت کو حجر و ہذیان و بکواس سے نسبت دی جا سکتی ہے، سینسٹیو وہاں ہونا چاہیے۔ اب کچھ چیزیں اسلام میں ایسی ہیں کہ جو مباح ہیں۔ اب یاد رکھیں کیونکہ ان صاحب کا تعلق جو ہے گھوم پھر کے بالآخر وہابیت سے اور اہل حدیث سے ہے، تو وہ چیز ایک باقی رہتی ہے۔ لیکن ہاں چلو جی بنو امیہ وہ کہنا شروع کیا، اچھی بات ہے، لیکن بنو امیہ وہ کہہ کر یہ نہیں ہو سکتا کہ چھوٹے کسی مجرم کو کہہ کر آپ کوئی بارگیننگ کریں کہ بڑے مجرم کے جرم کو چھپا دیا جائے۔ بنو امیہ کے جتنے بھی مظالم ہیں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ 3 طلاقوں کی بدعت جو ہے وہ یزید نے شروع کی ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یزید نے رسول اللہ کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی؟ بس آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کام یزید نے کیا تھا، تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا اس سے؟ کہ
کہ یزید پر ڈال کے کسی اور کو بچا رہا ہے. تو دین کی بربادی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے لگائی. دیکھنا چاہیے لگنا شروع کہاں سے ہوئی اور بڑی کس نے لگائی. اور یہ ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ ایک نظریہ چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو لبرل ظاہر کریں, ایسا ظاہر کریں. دیکھیں ہم تو دشمنان اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد بارگیننگ کی جائے کہ دیکھو اس محبت کی وجہ سے, اور یہ جو میں نے تھوڑا سا بنو امیہ اور معاویہ وہ کہہ دیا, اب تھوڑی سی ڈیلنگ کر لو, ان کو میں نے کہہ دیا ہے تم کسی کو کہنا بند کر دو. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی شیطان کا ماننے والا ہم سے کہے کہ میں نے تمہارے رسول کا نام لینا احترام سے شروع کر دیا ہے, اب تو شیطان کو برا کہنا چھوڑ دو. یعنی پریکٹیکلی واقعاً جو شیطان کے ماننے والے ہیں وہ آ کے ہم سے کہیں کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور شیطان کی مذمت چھوڑ دیں. آج سے ہماری کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کا احترام کریں گے, یا یہ کہ چلو جی وہ ہم اللہ کا بھی احترام کریں گے, ایک مجسمہ اللہ کا بھی رکھ دیں گے. تو کہا جائے گا بابا تم اللہ کو مانو نہ مانو, رسول اللہ کو مانو نہ مانو, ہم شیطان کو نہیں مانیں گے. آپ بنو امیہ کو کہیں نہ کہیں, آپ اہل بیت کی تعریف کریں نہ کریں, ہم دشمنان اہل بیت کو نہیں چھوڑنے کے. کوئی بارگیننگ کی چیز نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مثال کے طور پر کوئی آ کے کہے کہ میں یہ کام کر دوں گا, اب آپ 2 جمع 2 کو 4 کہنا چھوڑ دیں. یہ واقعاً ایسی ڈیلنگ ہو سکتی ہے اخلا کے درمیان؟ کہا جائے گا نا یہ مسلمات میں سے ہیں, تمہارے کسی بھی کام کی وجہ سے 2 جمع 2 5 ہم نہیں کرنے کے, وہ 4 ہی رہیں گے, چاہے تم ادھر جاؤ چاہے تم ادھر جاؤ. اب یہ کہنا کہ یہ پنجہ بدعت ہے, قیامت تو کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو واقعاً اگر کوئی یہ سوچ ہی لے مثال کے طور پر کہ حجر اسود جو ہے اس کے اوپر چاندی چڑھائیے, قرآن سے ثابت کرو, قیامت تک تم جواب نہیں دے سکتے, تو واقعاً کوئی نہیں دے سکتا. کوئی دے سکتا ہے جواب؟ یعنی واقعاً کوئی جواب دے سکتا ہے کہ حجر اسود کے اوپر چاندی ہے, قرآن سے ثابت کرو؟ حجر اسود کی شکل ایسی ہونی چاہیے, چاندی چڑھا کے جو کر دیا اس کو اوول شیپ میں اس کا وہ, یعنی واقعی قرآن سے آپ ثابت کریں گے. اچھا بس قرآن سے ثابت نہ کریں تو بدعت کر دیں. بابا حجر اسود جو ہے ٹوٹ گیا تھا, ٹوٹنے کے بعد اس پر خول چڑھایا, خول چڑھانے کے لیے یا لوہا ہوتا ہے یا سونا ہوتی ہے, یا چاندی ہو گئی, اس کے لیے قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اب جو اس کا شیپ ہے بالآخر یا اسکوائر ہوتا ہے, ریکٹینگل ہوتا ہے, یا سرکل ہوتا ہے, یا اوول ہوتا ہے, بالآخر کوئی تو ہوتا. آپ جو بھی شیپ کرتے اس کے بارے میں یہی سوال ہوتا. خانہ کعبہ کا غلاف یعنی واقعاً اسی طرح سے یہ خالص ریشم کا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اسی طرح سونے کا کام ہوتا تھا. کہا جائے گا اجازت ہے, ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے. جو آیتیں لکھی جاتی ہیں کیا واقعاً قرآن میں ہے کہ خانہ کعبہ پہ غلاف میں یہ آیتیں لکھا ہے؟ واقعاً لکھا ہے ایسا کہیں؟ اور اس سائز کی لکھو یا اس میٹیریل کی لکھو, سونے کی ہوں کہ چاندی کی ہوں, کالا ہو کہ سفید ہو, ریشم کا ہو یا کاٹن کا ہو. کہا جائے گا یہ خانہ کعبہ کے احترام میں ہو رہا ہے, اسلام نے منع نہیں کیا, ایک عظمت نظر آ رہی ہے, صحیح ہے. مقام ابراہیم کے اوپر غلاف ہو یا شیشے کا فریم لگا ہو, اب اس کی چھت جو ہے مقام ابراہیم کی وہ ایسی ہو یا فلیٹ ہو, گولڈن ہو یا سلور ہو, کون سے میٹل کی ہو, اسے کوئی قیامت تک ثابت کر سکتا ہے؟ یا مثال کے طور پر قرآن کی جلد گائے کی کھال کی ہو, بھیڑ کی کھال کی ہو. اسلام نے ایک بتا دیا, قرآن نجس چیز سے لکھنا بھی نہیں ہے, نجس کرنا بھی نہیں ہے بس. اور اس کی جلد جو ہے وہ مردار کی نہ ہو, نجس نہ ہو, نہ نجس العین جانور کی ہو نہ مردار کی ہو. کیوں؟ اسلام کا احترام. یہ فقہی مسائل ہیں. اب وہ جلد لال ہو, پیلی ہو, نیلی ہو, اب کوئی کہے کہ جی قرآن گولڈن چھپ رہے ہیں, یعنی اس کی جلدیں گولڈن ہیں, تا قیامت تم ثابت نہیں کر سکتے. واقعاً کوئی نہیں ثابت کر سکتا. کوئی آیت نہیں آئے گی کہ قرآن کی گولڈن جلد جائز ہے. یہ رسوم ہے, کلچر ہے. یہ مثال کے طور پہ شور مچایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے 15 شعبان کو حلوہ, ایک دفعہ ٹی وی کا پروگرام تھا, ایک آتا تھا پی ٹی وی سے میزان, وہاں پر بحث چل رہی تھی دیوبندی بریلوی میں. کافی دیر ہو گئی تو میں نے کہا رکے تھوڑی بات.
میں نے کہا حلوے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ دونوں کا یعنی بریلوی تو ظاہر ہے اس پر اس معاملے میں حق پر تھے، دیوبندی زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، تو ہم نے دیوبندی سے کہا آپ بجائے 15 شعبان کے حلوے کے عید کے دن کی سوئیوں کو ڈسکس کریں. یعنی جس دلیل کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ حلوہ ثابت نہیں ہے، بابا اسی دلیل کی بنیاد پر سوئیاں ثابت ہیں. اچھا کھجلا ثابت ہے، حینی ثابت ہے، عالم عرب میں جو ہے وہ ہریسہ اور حلیم بنتا ہے سب سے زیادہ ماہ رمضان میں، وہ ثابت ہے. بابا کلچر کی چیزیں، پورے عرب دنیا میں جلیبیوں کا زور ہوتا ہے ماہ رمضان میں، کہیں لکھا ہے؟ کلچر کی بات. اچھا عید کے دن کیک لکھا ہے؟ کلچر کی بات. انڈونیشیا میں ممکن ہے کوئی اور کھانا ہوتا ہو، وہاں سوئیاں نہیں ہوتی ہوں گی. ملیشیا میں کچھ اور ہوگا، آذربائیجان میں کچھ اور ہوگا. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مختلف ایام کی کوئی نہ کوئی ایک اسپیشلٹی ہو جاتی ہے. اسی میں بات ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اور باقی چیزوں کی. اب آتے ہیں بڑی تیزی سے تبرکات کی جانب، کیونکہ ان پر حملہ کیا گیا ہے. جتنے بھی تبرکات ہیں ایام اضحیٰ کے، ان کا اصل جو ہدف ہے یاد رکھیں وہ امام حسین کی مظلومیت کو اجاگر کرنا ہے. اور یہ ہمیں بھی جان لینا چاہیے ان میں سے اکثر نوحہ مرثیہ سوز سلام یہ کس کے لیے ہیں؟ مصائب کو بیان کرنے کے لیے. صحیح بول کے. اور یہ جو تبرکات ہیں یہ در حقیقت امام حسین کی کسی نہ کسی مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں. مثال کے طور پر زلجنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ امام حسین کی سواری جب ان کی شہادت کے بعد خالی واپس آئی، یعنی تنہا واپس آئی اور سوار نہیں تھا، تو یہ علامت ہے اس بات کی وہ شہید ہو گئے. تنہا سواری کا آنا جو ہے وہ ایک خبر تھی کہ وہ شہید کر دیے گئے. لہٰذا اکثر جگہ جب محرم میں زلجنہ نکالا جاتا تھا پہلے وہ یہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی امام حسین کے مصائب پڑے، الا قتل الحسین و بکربلا الا ذبح الحسین و کربلا، اور بیویاں نے رونا شروع کیا اور زلجنہ خیمے میں آیا، تو عین اس وقت مجلس میں زلجنہ لاتے تھے. اصل زلجنے کی جو ہدف ہے وہ یہ ہے. کیا اس کی کوئی دلیل چاہیے؟ اب اگر بیویوں کی اسیری میں اونٹ ہوں، اگر وہ اس سے یاد تازہ ہو رہی ہے تو ایک واقعے کو کہ جس کو بھلانے پر بڑے بڑے خبیث اور پلیت اور شریر بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ لگے رہے، ہمارا پورا زور یہ ہے کہ اس واقعے کو بھلانے نہیں دینا ہے. اب یہ بھی یاد رکھیں ماتم جو ہے اگر اس پر کوئی اہل سنت اعتراض بھی کرے کہ جی یہ سوگ اور سوگ 3 دن، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ اس وقت پہلی محرم کو، جبکہ دنیا میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ خلیفہ دوم کا قتل جو ہے پہلی محرم کو ہوا، وہ یا ہوا ہے 26 کو یا 27 کو، تو یہ جو آپ دن منا رہے ہیں تو کیا پرسوں قتل ہوا ہے؟ یعنی امام حسین کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر یوم عمر جو ہے وہ کب ہوا ہے؟ ان کی وفات یا شہادت یا ان کا قتل کب ہوا ہے؟ 18 کو زور لگایا جا رہا ہے، 18 ذیلحجہ کو خلیفہ سوم کے قتل کا جو جناب عائشہ کے حکم سے ہوا تھا تو وہ 12 کو ہوا تھا. آپ 18 کو زور لگا رہے ہیں، تو بابا 18 کو بھی اگر مان لیں گو کہ ثابت نہیں ہے تو کیا ابھی 3 دن ہوئے ہیں ان کے؟ کیوں دن منا رہے ہو؟ تو بغض تو نظر آ رہا ہے کہ یوم رسول اللہ منع ہے، یوم اہل بیت منع ہے، دوسروں کے یوم منائے جا سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ عزاداری میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، یہی نوحہ مرثیہ سوز سلام گریہ ماتم، چاہے ہاتھ کا ماتم ہو، خما کا ہو، زنجیر کا ہو، تو اس کو سوگ سے زیادہ دیکھنے میں اس کو مظلوم کی مظلومیت کو پروپگیٹ کرنے کے آلات میں سے ماننا چاہیے. جناب حضرت علی اصغر کا جھولا، چاہے وہ لکڑی کا ہو اور چاہے وہ لوہے کا ہو، چاہے وہ چھوٹا اتنا سا ہو، اتنے بھی ہوتے ہیں، اور چاہے وہ بڑا ہو،
اصل ہدف یہ ہے کہ رسول کے نواسے کے 6 مہینے کے بیٹے کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا تیر مار کر نبی کے نواسے کی آغوش میں قتل کر دیا گیا تھا. اصل ہدف جھولے کا یہ ہے, چاہے وہ کسی بھی سائز کا ہو. بالکل ویسے ہی اب اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اہل حدیث اور ساتھ میں سلفی اور وہابی ٹائپ کے لوگوں کے ایک فلسطین کے لیڈر شیخ احمد یاسین کو اسرائیل نے مارا جبکہ وہ معذور تھے. کس پر تھے؟ ویل چیئر پہ. ان کی وفات جب بھی منائی جاتی ہے ویل چیئر اٹھائی جاتی ہے. اب یہاں سوال کیا